اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین مکرم، امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، ان الناس محتاجون الی العلم، کہ بے شک لوگ دین اور دین کے علم کے اس سے زیادہ ضرورت مند ہیں جتنے ضرورت مند وہ کھانے اور پینے کے بھی نہیں۔ کہتے ہیں لأن الطعام والشراب یحتاج الیہ فی اليوم مرۃ او مرتین، کھانے اور پینے کی ضرورت تو انسان کو دن میں ایک یا دو بار ہوتی ہے، لیکن دین اور دین کے علم کی ضرورت انسان کو اتنی بار ہوتی ہے جتنی بار وہ سانس لیتا ہے۔ بالکل سچ بات ہے، اسی لیے پروردگار کائنات دین اور دین کے علم کے سلسلوں کو کسی نہ کسی رنگ اور کسی نہ کسی روپ میں جاری و ساری رکھتے ہیں۔ اس کی ایک ایسی ہی مثال ہمارے سامنے ضلع قصور کے نہایت پسماندہ گاؤں گندیاں اوتار کی ہے۔ یہاں پر آج سے 15 سال قبل سن 2005 میں اسی گاؤں کے ایک باسی اپنی آنکھوں کی معذوری کے باوجود اسی گاؤں کے ایک کنارے سے ایک دینی سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ گاؤں کے کنارے پر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر، جسے عرف عام میں روڑی کہا جاتا ہے، اس کو ہموار کر کے چند طلباء کے ساتھ قرآن و سنت کی تعلیم و تدریس کا آغاز انہوں نے کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ کچھ ہی عرصہ میں یہ جگہ ایک چھپڑ سائباں کی شکل میں تبدیل ہوئی۔ پھر پروردگار کائنات کے فضل سے 26 مرلہ پر ایک مختصر لیکن اللہ کی بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والی جگہ مرز وجود میں آئی۔ جلد ہی یہ احساس ہونے لگا کہ 26 مرلہ کی یہ جگہ سینکڑوں طلباء کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نہ کافی ہے۔ اسی جگہ پہ سونا، اسی جگہ پہ نمازیں ادا کرنا، اسی جگہ پہ کلاسز لینا، اسی جگہ پہ مطالعہ کرنا 26 مرلے کی مختصر بلڈنگ میں یقیناً بہت مشکل کام تھا۔ مالک کائنات نے احسان فرمایا تو اس کے فضل سے کروڑوں کے بجٹ سے ایک 5 ایکڑ پر مشتمل رقبہ ادارے کی اگلے کمپلیکس کے لیے برلب سڑک خریدا گیا۔ مالک کائنات کا یہ احسان ہے اور فضل ہے کہ اس وقت اسی ادارے، جس کو جامعہ محمد بن اسماعیل البخاری کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، 113 علماء کرام سند فراغت پا کر وطن عزیز کے طول و عرض میں اپنی دینی، دعوتی، تدریسی، تربیتی اور تعلیمی ذمہ داریوں میں مصروف عمل ہیں۔ الحمدللہ الذی من علینا فافضل۔ اس قلیل مدت میں تقریباً 200 طلبہ کرام نے مالک کائنات کی عظیم کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے سینوں کی زینت بناتے ہوئے حفظ القرآن کی سعادت اسی ادارے کی چٹائیوں پر پائی ہے۔ سامعین ذی وقار و ذی احتشام، سرزمین بویاصل کا یہ ادارہ، جس میں وطن عزیز کے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے اللہ کے مہمان علوم دینیہ میں سے عقیدہ، قرآن، تفسیر، اصول تفسیر، علوم قرآن، حدیث، اصول حدیث، علوم حدیث، فقہ، اصول فقہ، فتاوی، التاریخ الاسلامی، نحو، صرف، ادب، بلاغہ، منطق، تجوید و قرات کے ساتھ ساتھ علوم عصریہ میں سے کمپیوٹر کورسز، میٹرک کی یہ ساری تعلیم 22 رکنی محنتی کوالیفائڈ اساتذہ کی زیر نگرانی اسی ایک ادارے کے میناروں کے سائے تلے حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ گرامی قدر، قابل فخر ناظرین، جامعہ محمد بن اسماعیل البخاری گندیاں اوتار کیمپس کے ساتھ ساتھ بھویا اصل کیمپس میں 5 ایکڑ کے وسیع رقبہ پر محیط ہے۔ 28 کمرہ پر مشتمل دیدہ زیب، کشادہ اور ہوادار کمرے، جامعہ کی بلڈنگ طلباء کے تعلیمی و جسمانی راحت کے لیے سولر سسٹم کی سہولت سے آراستہ ہے۔ ناظرین، یہ مادری علمی اپنے بیٹوں کی صحت کے لیے فلٹریشن پلانٹ سے فلٹر شدہ پانی کی نعمت کی حامل ہے۔ آپ کا یہ جامعہ کسی بھی ماہانہ وصولی کے بغیر طلباء کے قیام و طعام، مناسب علاج معالجہ کا کفیل ہے۔ حضرت میں عرض کر دوں، یہ جامعات ہی وہ مراکز ہوتے ہیں جو معاشروں کو تہذیب سے روشناس کرتے ہیں، اقدار و اخلاقیات سے مزین کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو معبود حقیقی
اور بندگی حقیقی کے معنی سمجھاتے ہیں، جہالت و ضلالت کی تاریکیوں میں چراغ روشن کرتے ہیں، وہ داعی پیدا کرتے ہیں جو انسانوں کو انسانیت اور مقصد حیات کی شناسائی دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من غدا الی المسجد وهو لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تامن حجته۔ دین کی بات سیکھنے اور سکھانے کی غرض سے مسجد میں آنے والا ایسا ہی ہے جیسا ایک کامل حج کرنے والا حاجی ہوتا ہے۔ حوالہ مستدرک حاکم، حدیث نمبر 311۔ حضور والا تعجب اور آفرین ہے ایک ایسی شخصیت پر جو آنکھوں سے نابینا ہے، بصارت سے محروم ہے، دن کے اجالوں میں، رات کی تاریکیوں میں، رستوں کی ویرانی، حالات کی سنگینی کی پرواہ کیے بغیر سٹاف کی سیلریز، یوٹیلیٹی بلز، طلبہ کے راشن کی مد میں قریباً 9 لاکھ ماہانہ بجٹ کے لیے وہ شخصیت کریا کریا، نگر نگر، بستی بستی محو سفر ہوتی ہے۔ اس شخصیت کا نام قاری محمد ادریس ثاقب حافظہ اللہ تعالی ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کو اللہ عز و جل نے توفیق سے نوازا اور اپنے دین کے کام کے لیے ان کو چنا۔ مسند احمد بن حنبل میں 12036 نمبر روایت، اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، اللہ دین کا کام لیتا ہے جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں۔ کیوں نہ میں اور آپ بھی اپنی دعاؤں سے شروع ہوتے ہوئے اس ادارے کے بہترین رفیق بن جائیں، معاون بن جائیں۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک مقدمہ آتا ہے، جامع ترمذی میں 2345 نمبر حدیث، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی، 2 سگے بھائی رہتے ہیں، ایک کمائی کرتا ہے، بزنس تجارت کرتا ہے، دوسرا سارا دن مسجد نبوی میں آ کر دین کی بات سیکھتا سکھاتا ہے، شام کو اکٹھے بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ فشکل محترف، ایک دن یہ بزنس کرنے والا، تجارت کرنے والا آ کے کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھائی میرے ساتھ بیٹھتا ہے کھانے کے لیے جبکہ کماتا کچھ بھی نہیں۔ تو میرے آقا نے کہا، لعلک ترزق بہ، تو کیا جانتا ہے شاید کہ تجھے رزق ہی اسی کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ حضور والا، جب ہم اس طرح کی کسی مشن کے ہمراہی بن جاتے ہیں، معاون و مددگار بن جاتے ہیں، تو وہ صرف اسی کو کچھ نہیں دے رہے ہوتے بلکہ ہم اپنے آپ کو بھی بہت کچھ دے رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ دے رہے ہوتے ہیں، اور کرنے والا کام بھی یہی ہے۔ اللہ مدد کی توفیق دے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے۔